السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس قرآن کی بدولت بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھا جائے تو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، یہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک ترجیح ہوتی تھی۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ شام کی منڈی سے سلام بن جبیر نامی ایک یہودی مدینہ کا تاجر تھا، اس نے ان کو خریدا۔ وہاں پر اس نے اپنا مال دوسرا خریدا تو کچھ پیسے جیسے بندے کے پاس باقی بچ جاتے ہیں، تو اس نے ان کو بھی خرید لیا۔ تو ان کی شخصیت جو ہے کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی۔ تو بہرحال جب وہ مدینے میں لے آیا تو 2 3 4 دن لگ گئے، ان کا کوئی سودا نہیں ہوا، ان کو کوئی لینے نہیں آیا اس سے۔ تو ایک مدینے میں لڑکی تھی سبیتا بن یعار نامی، اس نے خدا ترسی کرتے ہوئے، رحم دلی کرتے ہوئے کہ یہ صبح شام نوجوان یہاں پر دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، تو اس نے، اور جو سلام بن جبیر جو یہودی تھا، اس نے کہا جتنے کا آیا میں اتنے میں دینے کے لیے تیار ہوں، جان چھڑانے کے لیے۔ تو اس نے بہرحال وہ سبیتا بن یعار نے ان کو خرید لیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص بنو امیہ سے ہیں، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں صحابی بنے، تو ان کا مدینے میں آنا ہوا۔ تو انہوں نے جب اس لڑکی کے بارے میں اس کی رحم دلی اور اس کی سخاوت کا سنا تو اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ بہرحال ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، سبیتا بن یعار کا اور ابو حذیفہ کا۔ جب مدینہ سے پھر وہ مکے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خاص انہیں پذیرائی نہ دی، جیسے دوستی اور بتکلفی ہوتی ہے۔ تو ابو حذیفہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں ایمان لا چکا ہوں اور تم بتوں کے پجاری ہو، تو میں تو بھائی اس کام سے توبہ کر چکا ہوں۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، دعوت دی، وہ بھی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ابو حذیفہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے بیوی کو سمجھایا، بیوی کو دعوت دی، ظاہر نکاح ہوا تھا، وہی مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئی تو یہ جو سالم جو غلام تھا سبیتا بن یعار کا، یہ جہیز میں ساتھ آیا تھا، اس کو بھی اسلام کی دعوت پہنچی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور یہ بڑے بڑے جو یعنی کبار صحابہ تھے، ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کو یاد رکھنے والے اور جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے والے تھے۔ اچھا، پھر یہ سبیتا بن یعار نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سنا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو آزاد کرنا چاہیے، غلامی اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو سالم کہنے لگا کہ میں کہاں جاؤں، میں تو ایران سے جو ہے بکتا بکاتا آیا ہوں، تو میرے لیے آپ کیا نئی مصیبت کھڑی کرنے لگے؟ تو بہرحال انہوں نے آزاد کر کے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا حضرت ابو حذیفہ نے۔ وہاں سے پھر ان کا نام پڑ گیا سالم مولا ابی حذیفہ، سالم ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام۔ تو صحابہ نے بیان کیا ہے کہ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے مکہ سے،
اس سے پہلے وہاں پر جو لوگ مہاجرین پہنچ چکے تھے یا جو لوگ مسلمان تھے ان کو حضرت سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ مجمعین، بڑے بڑے کبار صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ امام ہوا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا قرآن سنا، بس سنتے ہی رہ گئی، کیا خوبصورت آواز ہے سالم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح آپ کا ایک امتی ہے، اس کا قرآن سن رہی تھی، کیا ماشاءاللہ وہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سننا شروع کر دی، اور پھر قرآن سننے کے بعد سالم مولا ابی حذیفہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اس ذات کا شکر ہے کہ جس نے اس جیسے خوش الہان میری امت میں پیدا کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ میرے ساتھیوں کو اپنی حسرت کرو، کوئی اپنی خواہش تمنا آرزو بیان کرو، کیا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس سونے سے بھرا ہوا گھر ہو اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دوں۔ اسی طرح پھر امیر المومنین کہنے لگے کہ کوئی اور حسرت کرے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سونے، ہیرے، جواہرات، زمرد سے بھرا ہوا ہے گھر ہو اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں۔ تو پھر جب انہوں نے پھر کہا نا امیر المومنین نے، تو صحابہ کہتے ہیں جناب امیر المومنین ہمیں نہیں سمجھ آ رہی آپ کس طرح کی حسرت چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، سالم مولا ابی حذیفہ، ابو دردہ، اس طرح کے صحابہ سے بھرا ہوا مجھے گھر ملے اور میں ان کو مختلف علاقوں کا گورنر بناؤں۔ اور حضرت جب جنگ یمامہ ہوئی ہے نا، تو اتفاق ایسا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سالم مولا ابی حذیفہ، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تھے وہاں پر سالم مولا ابی حذیفہ کا سر تھا، یعنی وہ آقا اور غلام، اور پھر اسلام میں شہادت نصیب ہوئی ہے تو کٹھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی۔ اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھاما ہوا تھا، پہلے ایک ہاتھ کٹا، پھر دوسرا کٹا، پھر جھنڈے کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور پھر یہ آیت پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے تو کہتے ہیں کہ قرآن کا چوتھائی رخصت ہو گیا، یعنی اتنا قرآن کا علم رکھنے والا یہ بندہ تھا کہ قرآن کا چوتھائی حصہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ کو میں اپنا جو ہے خلیفہ نامزد کروں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے اگر سوال کرے، پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ تیرے پیارے، میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ سالم جو ہے صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا انسان ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یقیناً یہ قرآن جو ہے وہ بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں جو ہے وہ لوگ کے جو بالکل ہی ان پڑھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کا نور رکھا، قرآن کا امر رکھا کہ پوری کائنات کے اندر جو ہے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور مختلف علاقوں کی گورنریاں اور سرداریاں اور وہاں کے امراء بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں بھی جو ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایسا ماحول اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کر دے کہ حکومتوں میں اور جو اہل جو ہے وہ اقتدار لوگ ہیں ان میں قرآن کو جو ہے وہ پذیرائی حاصل ہو، قرآن کو ترجیح حاصل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔